اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ زندگی کی مشکلات بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ انسان کے بہت سارے مسائل درپیش رہتے ہیں، مشکلات درپیش رہتی ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ انسان الجھ کے رہ چکا ہے کہ کون سے معاملات حل ہوں، کیسے حل کیے جائیں۔ آل محمد علیہ السلام کی طرف سے ہر ایک معاملے کی ہدایت ہم تک پہنچی ہے، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ہدایات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کے اندر بحکم خدا اور آل محمد علیہ السلام کے فضل و کرم سے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں۔ انہی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے، انہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، کسی قسم کی دشواری ہے، جاب کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رزق روزی میں کمی ہے، گھر میں رحمتوں برکتوں کے لیے، اپنی اولاد کے حصول کے لیے، اولاد ہے تو اس کی کامیابی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی رکاوٹ کی دوری کے لیے، دشمنوں کو دور کرنے کے لیے، بد نظروں سے بچنے کے لیے، حاسدوں سے بچنے کے لیے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ان تمام امور میں سے کسی ایک میں بھی کامیابی چاہتا ہے یا ان تمام امور میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے، تو اس کو چاہیے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلہ، جس طریقے سے پہلے بھی تذکرہ کیا گیا کہ اس وسیلے سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں، اس وسیلے سے طاقتور وسیلہ کوئی نہیں، جو پروردگار کی بارگاہ میں یا محمد اور آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام لیں اور اپنی مشکلات کو دور کرتے جائیں، اپنی پریشانیوں کو حل کرتے جائیں، اور جو دعائیں ہیں پروردگار سے وہ مقبول کرواتے جائیں جناب سیدہ کے نام کے وسیلے سے۔ جناب سیدہ کے نام میں بڑے بڑے راز ہیں، ہر اسم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک الگ کمال رکھتا ہے، الگ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ زندگی میں روشنی بھر جائے، زندگی خوبصورت ترین بن جائے، تو آپ کو چاہیے کہ یا زہرا کہہ کر بی بی کا نام، یا زہرا سلام اللہ علیہا کہہ کر اس کا ورد کرو۔ پروردگار آپ کی زندگی میں بہاریں اور خوشیاں یقیناً آپ کی زندگی میں شامل حال کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو تسبیح 510 مرتبہ جس کی تلاوت کرنی ہے، جس کا ورد کرنا ہے، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی 510 مرتبہ 3 دن یا 5 دن اس کا ورد کریں، کسی مشکل مسئلے کے لیے، کسی پریشانی کے حل کے لیے، کسی دعا کی مقبولیت کے لیے۔ وہ ان 3 سے 5 دن کے اندر پروردگار ضرور مقبول فرمائے گا، پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور اگر اس کو مسلسل اپنا ورد بنا لیں کہ ہر مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 21 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، پروردگار زندگی کے مسائل میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، پریشانیوں میں دوری فرمائے گا، اور پروردگار بد نظروں سے آپ کو اپنی امان عطا فرمائے گا۔ ایک تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ۔ یہ جو ورد کرتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں مومن کو، مسلمان کو، کہ اس کی طاقت کتنی ہے، اس کا کمال کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے کے لیے پریشان ہو، اس تسبیح کو اپنا ورد بنا لو۔ خاص طور پہ جو بیٹیاں یا والدین اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یہ تسبیح وہ تسبیح ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے رشتے کے وقت پڑھی تھی۔ بیٹیوں کو چاہیے کہ اس تسبیح کو نماز کے اوقات کے علاوہ 40 دن تک مسلسل ورد کریں، 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ بفضل خدا 40 دن کے اندر بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ آئے گا۔ اور یہ دعا مانگیں بیٹیاں، جب بھی تسبیح پڑھیں یہ دعا مانگیں، یا سیدہ سلام اللہ علیہا یہ تسبیح کا میں نے ورد کیا ہے کیونکہ آپ نے بھی اس کی تلاوت کی تھی، میں بھی اس کی تلاوت کرتی ہوں، میرا رشتہ بہت اچھی جگہ پر طے پا جائے، اور اے بی بی مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والا شوہر عطا کر۔
ضرور دعا مانگی جائے کہ مجھے مومن بندہ عطا کر، مجھے محمد اور آل محمد کی سیرت کو اپنانے والا بندہ عطا کر، یہ دعا ضرور مانگیں۔ جو بندہ اس تسبیح کو اپنا ورد بناتا ہے، اس تسبیح کو پڑھتا ہے، کیونکہ یہ عام معمول بن گیا ہر نماز کے بعد پڑھنے کا، تو اس کی اہمیت کم سمجھی جاتی ہے، نعوذ باللہ ویسے اس کی تاثیر کو نہیں سمجھا جاتا۔ ذرا سا تصور کریں، بس آخری بات کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، کہ سب سے پہلے اللہ اکبر ہے، اس کے بعد الحمدللہ، اس کے بعد سبحان اللہ، یعنی کہ دو جملات ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں کہ جس میں پروردگار کی تعریف ہے، حمد ہے، ثنا ہے، اور سینٹر میں درمیان میں خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے، پروردگار تو بڑا ہے، سبحان اللہ کہہ کر بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے، سینٹر میں الحمدللہ کا ورد کر کے پروردگار کے نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اتنی عظیم تسبیح کو جب انسان اپنا ورد بنا لیتا ہے، روز کا معمول بنا لیتا ہے، تو یقیناً کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی حاجت ایسی نہیں رہتی جو انسان کی اس دنیا میں پوری نہ ہو، وہ دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں۔ بی بی کی یہ تسبیح کے صدقے میں پروردگار سب مسائل انسان کے حل کرتا جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان رہے، انسان اشرف المخلوق ہے، اس کو چاہیے کہ اشرف المخلوق ہونے کا حق ادا کرے۔ جو ذمہ داریاں محمد اور آل محمد علیہ السلام نے ایک انسان پر واجب کی ہیں، ضروری کی ہیں، ان سب کا خیال کرے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جب ان تسبیحات کا ورد کرتا ہے تو یقیناً پروردگار اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بحق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام مومنین اور مومنات کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔